اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی انسان لوگوں کے ہجوم میں بھی اکیلا ہوتا ہے اور کبھی وہ تنہائی میں سب سے زیادہ مکمل، سب سے زیادہ مضبوط، سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ آپ کے پاس کون ہے، اصل سوال یہ ہے کہ آپ کے دل میں کون ہے۔ آئیے آج بات کرتے ہیں تنہائی کی، مگر اس تنہائی کی جس میں دل اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے، جہاں آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں مگر دل سکون پاتا ہے۔ تنہائی ایک کیفیت ہے، ایک لمحہ ہے جہاں انسان خود سے ملاقات کرتا ہے، اور جو انسان خود سے مخلص ہو جاتا ہے وہی اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ تنہائی وہ جگہ ہے جہاں اللہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور دنیا سب سے زیادہ دور۔ اب ہم دیکھیں گے نبیوں کے واقعات جنہوں نے تنہائی میں اللہ سے بات کی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے، مکمل تنہائی، مکمل اندھیرا، نہ کوئی آواز، نہ روشنی، نہ امید، لیکن وہاں بھی ان کا دل اللہ سے جڑا رہا۔ ان کی زبان پر ایک ہی دعا تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87۔ ترجمہ: تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ یہ وہ دعا ہے جو آج بھی تنہائی میں اللہ کو پکارنے والوں کا سہارا ہے۔ جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں سن لیا، وہ آپ کو تنہائی میں کیوں نہ سنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ساری دنیا نے چھوڑ دیا، باپ نے نکال دیا، قوم نے آگ میں ڈال دیا، تب وہ تنہائی میں تھے مگر دل میں یقین تھا۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو، یعنی اللہ میرے لیے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب وہ تنہا آگ میں ڈالے گئے تب اللہ نے آگ سے فرمایا، اے آگ، ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 69۔ جب دنیا آپ کو چھوڑ دے تو گھبرانا نہیں، وہ رب آپ کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سینا پر اللہ سے کلام کرنے گئے، 40 دن کی تنہائی اختیار کی، نہ مال، نہ کھانا، نہ سہولت، صرف اللہ سے بات کرنے کی طلب۔ اسی تنہائی میں انہیں کلیم اللہ کا لقب ملا، یعنی جس سے اللہ نے براہ راست بات کی۔ کبھی کبھی خاموش پہاڑ پر ایک بندہ ساری دنیا سے زیادہ قابل توجہ بن جاتا ہے اللہ کے لیے۔ سب سے خوبصورت تنہائی کا واقعہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جب دنیا کی بے راہ روی دیکھی تو غار حرا کی تنہائی میں چلے جاتے، جہاں کوئی آواز نہیں، کوئی چراغ نہیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پہاڑ اور آپ کا رب۔ وہیں اللہ نے قرآن کی پہلی وحی نازل کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورۃ العلق آیت نمبر 1۔ یہی تنہائی تھی جو وحی کا دروازہ بنی۔ جو تنہائی میں اللہ کو پاتا ہے وہ دنیا کے ہر ہجوم سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تنہائی خوف نہیں، قربت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جہاں رب کی محبت کا رنگ چڑھتا ہے، جہاں آنکھیں نم ہوتی ہیں اور دل روشن ہو جاتا ہے۔ اگر حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں سنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہاڑ پر بات کی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے غار میں وحی نازل کی، تو یقین رکھو وہ آپ کو بھی تنہائی میں سن رہا ہے۔ تنہائی کا لمحہ کبھی کبھی دل کو بہت بھاری کر دیتا ہے۔ ایسے میں زیادہ تر انسان سب سے منقطع محسوس کرتا ہے، لیکن دراصل یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ سب سے قریب ہوتا ہے۔ تنہائی حقیقت میں ایک آزمائش ہے۔ حضرت کعب الاحبار نے فرمایا، جس نے ایک شب بھی اللہ کی خلوت میں عبادت کی، وہ گناہوں سے نجات پا گیا۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ تمہاری آزمائش کرتا ہے کہ کون غائبانہ طور پر اس سے ڈرتا ہے۔ تنہائی کی گہری آزمائش کے باوجود اگر انسان بحضور الہی خشیت پیدا رکھے تو یہی اصل تقویٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تم اللہ کی بندگی کرتے رہو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر نہیں دیکھ رہے تو یقین رکھو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تنہائی میں اللہ سے مختصر بات کریں، آنسوؤں میں خاموش دعا کریں۔ ایک سچے دل کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے۔ خاموشی میں دل کی زبان سے بات کریں۔ الفاظ ضروری نہیں ہوتے، بس نیت اور دل کا جھکاؤ کافی ہوتا ہے۔ تسبیح و ذکر کریں۔ اللہ ایک لفظ مگر دل کے ہزاروں غم مٹا دیتا ہے۔ دعا کریں جیسے دوست سے بات ہو رہی ہو۔ آپ رو سکتے ہیں، شکوہ کر سکتے ہیں، گزارش کر سکتے ہیں۔ جب لوگ آپ کو سننے سے تھک جائیں تب اللہ آپ کی خاموشی بھی سن لیتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے تنہائی میں صرف اللہ کو اپنا دکھ سنایا؟ جب آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہوں اور دل کہہ رہا ہو، یا اللہ بس تو ہی ہے۔ جو آنسو رات کے اندھیرے میں اللہ کے سامنے بہے وہ دنیا و آخرت میں روشنی بن جاتے ہیں۔ تنہائی میں اللہ سے بات کرنا انسان کے اللہ سے تعلق کا عکاس ہوتا ہے۔ یہ تعلق نہ دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے، مگر سب سے زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ جب کوئی تیرے سوا نہ ہو تب تو کافی ہو جاتا ہے، اے میرے رب۔ جس طرح جسم کو کھانے کی ضرورت ہے، روح کو تنہائی میں اللہ کی یاد کی ضرورت ہے۔ وہ وقت جب سب سو رہے ہوں مگر آپ جاگ کر اللہ کو یاد کر رہے ہوں۔ وہ لمحہ جب سجدے میں گرا انسان اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ تنہائی میں کی گئی عبادت انسان کے اندر وہ روشنی پیدا کرتی ہے جو دنیا کی کسی روشنی سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ روزانہ کچھ وقت تنہائی میں ذکر اور دعا کے لیے نکالیں۔ موبائل اور شور سے دور ہو جائیں۔ ایک خاموش کمرے یا جگہ پر بیٹھیں۔ دل کے بوجھ اللہ کے سامنے رکھیں۔ دل میں یقین پیدا کیجیے کہ وہ سن رہا ہے۔ اللہ آپ کے دل کے حال سے واقف ہے۔ جب آپ تنہائی میں ہوں تب آپ حقیقت میں اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہو، کیونکہ اس لمحے دنیا کا کوئی پردہ نہیں روک سکتا۔ سامعین، دنیا کی تنہائی خوفناک لگتی ہے، لیکن اللہ کے ساتھ تنہائی سکون بخش ہوتی ہے۔ جب دنیا آپ کو چھوڑ دے تو سمجھیں اللہ آپ کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے۔ طویل رات کے اوقات میں تسبیح، تہجد اور ذکر و فکر سے روح کو سکون ملتا ہے۔ تنہائی میں موبائل یا انٹرنیٹ کا استعمال اگر برائی کی راہ کھول دے تو وہ گناہ ہے۔ پاک دامنی اور نیت کی پختگی ضروری ہے۔ اچھے دوست اور نیک عمل سے خود کو مضبوط رکھیں۔ نیت کی پختگی اور توبہ کی قبولیت کے لیے دعا اور ذکر اہم ہے۔ یا اللہ، مجھے اپنی خلوت میں اپنی قربت کا احساس عطا فرما۔ میری خاموشی کی صدائیں تیرے دربار کو پہنچ جائیں اور مجھے اپنی نگاہ کرم سے محفوظ رکھ۔ یہ دعا آئینہ ہے تنہائی کی گہرائی میں اللہ سے گفتگو کا۔ تنہائی صرف چیلنج نہیں بلکہ اللہ سے بات کرنے کی سب سے قیمتی فرصت ہے، جہاں خشیت الہی پیدا ہوتی ہے، گناہوں سے بچاؤ ہوتا ہے اور دل کو سکون ملتا ہے۔ جب لوگ دور ہو جائیں تب قریب آتا ہے وہ، جب دل روئے تب سنبھالتا ہے وہ، جب تنہائی ہو تب ہمراز بنتا ہے وہ یعنی صرف اللہ۔ کسی نیک مقصد یا کسی کے لیے دعا ہو۔ اگر تنہائی کا کوئی لمحہ کسی کے دل کو چھو گیا ہو، اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اس لیے کہ ہر دل ہماری نیکی کی روشنی سے مستفید ہو سکیں۔